بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ گزشتہ سبق میں آپ پڑھ رہے تھے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے جو آیات پیش کی ہیں، ان آیات کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں۔ وقال ابن کثیر رحمہ اللہ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ ان چیزوں کا جو خالق ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 میں فوت ہوئے۔ ابو الفدا ان کی کنیت تھی، اور اسماعیل ان کا اسم گرامی تھا، اسماعیل بن عمر ابو الفدا الدمشقی، دمشق میں تھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی شاگرد تھے، جس طرح حافظ ابن قیم، ابن رجب، ابن عبد الحادی یہ شاگرد ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ خالق، ان چیزوں کا خالق، آسمان کا، زمین کا، لیل و نہار کا، شمس و قمر اور نجوم کا، اور اسی طرح زمین سے جتنی پیدا ہونے والی اشیاء ہیں، ان تمام کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہی ہے نا یہی بات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ان کے کچھ اختیار میں ہے، ان کی عبادت کا کوئی جواز اور کوئی ان کی عبادت کا جو ہے نا تقاضا وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، اور اللہ رب العزت ہی رازق ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے خالق ہی نہیں بلکہ جو ہم عمل کرتے ہیں، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے اعمال کا بھی خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہمارا ہی خالق نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دسترس سے خارج نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو ان کامل اوصاف سے متصف ہے، عبادت کا وہی مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فرماتے ہیں آگے وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، کہ عبادت کی اقسام کتنی ہیں، عبادت کن کن افعال پر اور کن کن اعمال پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ بتلاتے، عبادت کا لغوی معنی تو آپ کے علم میں ہے، حافظ ابن کثیر بھی، حافظ ابن تیمیہ بھی رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں، وہ غایت الخشوع مع غایت المحبہ، کہ انتہائی خشوع اور انتہائی محبت سے جو عمل کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا انتہائی محبت سے اور انتہائی خشوع سے، عاجزی اور انکساری سے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح روزہ یا دوسرے اعمال نوافل ہیں اور صدقہ و خیرات ہیں، یہ جتنے عبادات ہیں، کیا ہم اسی طرح نہایت خشوع اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے سلسلہ صحیحہ میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اوثق اور الایمان الحب للہ والبغض فی اللہ، ان اوثق اور الایمان، کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت۔ یہ اللہ کے لیے محبت، ویسے تو مسلمان
سب ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سب کے سب وہ کیا ہیں، وہ بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال کل جسد الواحد، ایک جسم کی مطابق کی مانند ہے۔ تو یہ وصف کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت دراصل اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، یہی اصل الاصول ہے ہماری عبادت کا اور ہماری زندگی کا بھی۔ عبادت کا ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا اصل اصول جو ہے نا وہ یہی ہے، اور کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، یہی اصل الاصول ہے۔ اور یہ اللہ سے محبت اللہ کے بندوں سے، کون سے بندے؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو شیطان کے عباد الشیطان ہیں ان کی نہیں۔ ان کے بارے میں تو جس طرح پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں تو نرم گوشہ ایمان والوں کا نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جب کہ وہ محارب ہوں، بالخصوص جب کہ وہ محارب ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ ان سے عداوت رکھو، جو ذرائع سبب اس وقت اللہ ذوالجلال نے بیان کیے وہی آج ہے، اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ یہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کا مذاق، قرآن مجید کا استہزاء، دین کا استہزاء۔ تو یہ ہمارے یہ غامدی وغیرہ یہ سارے جو تجدد پسند ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ان سے حسن معاشرت چاہیے۔ بھائی کیسے حسن معاشرت چاہیے؟ وہ ہماری دین کی جڑیں کاٹیں، دین کا مذاق اڑائیں اور ہم ان سے محبت کی باتیں کریں۔ سمجھے نا بات؟ دین ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے معاند ہیں، اور بنیادی چیز کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تمہیں جب فائدہ پہنچتا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جب فائدہ پہنچتا ہے، تمہارا جس میں نفع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ فائدہ کیوں پہنچا ہے، اور جب تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ بتلائیے پورے یہود ہوں، ہنود ہوں، نصارہ ہوں، وہ اس آیت کا مصداق ہیں یا نہیں کہ مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو جس وقت کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تب وہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، یہ ان کو فائدہ کیوں پہنچا، ان کا تو نقصان ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی یہود و نصارہ کا یہی عمل و کردار تھا، اور آج بھی وہی ہے۔ اب کہنا کہ جناب نہیں یہ اور ہیں وہ اور تھے، یہ بالکل خواب خیالی ہے، تجدد ہے، یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دین میں رخنہ اندازی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل الاصول یہ ہے، عبادت کے معنی تو یہ ہے کہ غایت الخشوع ما غایت المحبہ، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس عبادت کی انواع کتنی ہیں، کن کن اعمال اور کن کن افعال پر اس عبادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مثل الاسلام والایمان والاحسان، یہ سب دین کی باتیں ہیں اور یہ سب کیا ہیں، عبادات میں شامل ہیں۔ جو تعریف اسلام کی جبرائیل علیہ السلام نے پوچھی نبی علیہ السلام سے، اور ایمان کی جو چیزیں پوچھیں وہ سب کی سب کیا ہے، ایمان ہماری عبادت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت پر پہلے تو ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر، اس کے بعد باقی انبیاء پر، اور اس کے بعد ایمان کے اعتبار سے اور اسلام کے اعتبار سے کیا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ۔ اور نبی علیہ السلام نے آخر میں یہ بات فرمائی بھی کہ یہ پہلے تو میں پہچان نہیں سکا، کبھی بھی جبرائیل آئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ میں پہچان نہ سکا ہوں، لیکن اب کی بار میں انہیں نہیں پہچان سکا۔ جب وہ اٹھ کے گئے ہیں تو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھا کرو پیچھا کرو، دیکھو یہ آدمی کون ہے، یہ جانے والا کون ہے۔
یہ جانے والا کون ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم باہر نکلے تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا، ہم نے آ کے بتلایا کہ جناب وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ جبرائیل تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ وہ تمہیں دین سکھائے، یعلمکم دین، تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ اسلام اور ایمان اور احسان، اس کی تفصیلات جبرائیل نے نہیں بتلائی، بلکہ ان تینوں چیزوں کا سوال جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے کیا، اور ان تینوں کا جواب نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور جبرائیل امین نے ان کی کیا کی ہے؟ تائید کی ہے۔ جبرائیل نے نہیں کہا کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، اس نے صرف سوال کیے، اور آپ کے جواب کے نتیجے میں آپ نے بالآخر یہ فرمایا کہ یہ اس لیے آیا تھا تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھلائے۔ یہ انداز جبرائیل کا اس بات کا مشر ہے کہ دین بتلانے والے، دین وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے، دین وہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ دین نہیں ہے جو جبرائیل بتلائیں۔ جبرائیل بتلائیں نا، کوئی اور بتلانا تو کجا رہا، جبرائیل بھی بتلائیں تو وہ دین نہیں ہے جب تک نبی علیہ السلام اس کی تائید نہ کریں، جب تک نبی علیہ السلام نہ بتلائیں کہ یہ دین ہے۔ جبرائیل ہماری طرف مرسل نہیں ہے، ہمارے لیے نبی نہیں ہے، جبرائیل ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، ہمارے لیے اطاعت کا حکم جبرائیل کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اطاعت کا حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ آپ کی ہے بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے ناطے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری اور آپ کا اسوہ حسنہ، اس جس کے ہم مکلف ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ ہیں، وہ جبرائیل نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ افعال بھی ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت ہیں، نہ جبرائیل کے حجت ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ یہ بات عامات الناس کے درمیان کہنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عقول کلم الناس بقدر عقولہم، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ عامات الناس کے سامنے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا مفہوم کچھ الٹا لیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے ہم اس کے کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ مصور ہے، ہم مصور بننے کے ہیں، تصویریں بنا سکتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام جو کچھ کرتے ہیں کیا وہی کام ہم کرنے کے مجاز ہیں؟ نہیں، ہم اس کام کے کرنے کے مجاز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے اور آپ نے وہ اعمال کیے ہیں، ہم ان کے مکلف۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہمارے خرافی حضرات کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا میلاد تو اللہ نے منایا تھا، نبی علیہ السلام کا میلاد تو اللہ تعالیٰ نے منایا ہے، تم کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ بھائی ہم اللہ کے فعل کے مکلف نہیں ہیں، ہم کس کے فعل کے مکلف؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مار دیتا ہے، ہم کسی کو مارنے کے مکلف ہیں؟ اللہ جس کو چاہے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، ہم کسی کے سر پر جناب دو چار آسے برسانے کے مکلف ہیں؟ اللہ کے اختیارات اور ہیں، ہمارے اختیارات، ہم مکلف ہیں کسی اور چیز کے، اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کے پابند ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائے، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اس بات میں یہ جھگڑا ہے، یہ سمجھ لیں اشارتاً، اس بات میں اختلاف ہے کہ وعدہ اور وعید میں کیا تخلف ہو سکتا ہے؟ وعدہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ، ایک ہے اللہ کی طرف سے وعید۔ کیا اس وعدے اور وعید کی مخالفت اللہ ذوالجلال کریں گے؟ یہ کلامی مسائل میں ایک مسئلہ ہے۔
اور صحیح اس میں موقف یہ ہے کہ وعدے میں اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتے. جو وعدہ کیا ہے اس کی مخالف، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. اور جو وعید ہے وہ اس لیے اس کی مخالفت ہے کہ اس میں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت رحمت کا غلبہ کار فرما ہے. فرق سمجھ گیا دونوں کا کہ وعید کے لیے مخالفت کی گنجائش کیوں ہے کہ سابقت رحمتی من غضبی. اس قاعدے کی بنیاد پر وعید کا تخلف وہ تو سلف نے تسلیم کیا ہے، لیکن وعدے کا تخلف وہ سلف نے تسلیم، یہی صحیح موقف. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مکلف ہیں انبیاء کے، اور اب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اقوال کے بھی اور آپ کے افعال کے بھی. جبرائیل کے قول اور فعل کے نہ ہم مکلف ہیں، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہم تک براہ راست پہنچا ہے، نہ اللہ کے فعل کو ہم نے، اللہ ذوالجلال کے فعل کو ہم نے جانا ہے. سمجھے یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں، اپنے نمائندے، اپنے پیغامبر، کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرو. اللہ نے ان کا حکم دیا کہ اطاعت کرنے کا. جبرائیل کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا. جی اس لیے جبریل کا بتلایا ہوا ہمیں، اب جبریل تو آئیں گے ہی نہیں، جبریل کا بتلایا ہوا، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کوئی چیز بتلائی. انہوں نے اگر کسی چیز کی خبر دی ہے تو وہ کس کو دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارے کچھ خرافی اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھو جی تم آیت الکرسی شیطان کے بتلانے پر پڑھتے نہیں ہو، حالانکہ ہم شیطان کے کہنے پر نہیں پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر پڑھتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے یہ بات سچی کہی ہے، سمجھے نا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ جھوٹا آدمی کبھی کبھی سچ بھی بول لیتا ہے. آیت الکرسی کی یہ تمام تر فضیلت شیطان کی بتلائی ہوئی ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم استغفر. ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنیادی بات ہے جس کو ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وَمِنْهُ الدُّعَاء، اور عبادت کے انواع میں سے دعا بھی ہے. یعنی جن چیزوں کا تذکرہ اسلام، ایمان اور احسان میں حدیث جبریل میں ہے، اس کے علاوہ عبادات کی انواع میں سے یہ نوع بھی ہے، یہ قسم بھی ہے. منہ الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبہ والرحمہ والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعانہ والاستعاذہ والاستغاثہ والذبح والنذر وغیر ذلك من انواع العبادات التي امر اللہ بہا کلہا. ان تمام چیزوں کا جن کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان تمام کے ہم عبادت کرنے کے کیا ہے؟ ہم مکلف ہیں. کہتے ہیں دلیل کیا ہے جناب آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دوسرے امور خیر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مسجد میں روزے رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، یا ذکر و اذکار کرتا ہے، تو یہ تمام عبادات مسجدوں میں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بلکہ اگر اس کا مفہوم وسیع تر لیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جعلت لیہ الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پاکیزہ جگہ ساری کی ساری مسجد ہے. یہ میری اور میری امت کا، میرا اور میری امت کا یہ کیا ہے؟ خاصہ ہے، امتیاز ہے. پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، وہ اپنے معبد خانوں میں ہی عبادت کر سکتے تھے، وہ اپنے معبد خانوں میں ہی عبادت کر سکتے تھے. لیکن اس امت کو یہ شرف اللہ نے بخشا کہ جہاں بھی زمین صاف پاک ہو وہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں.
اللہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ مساجد سے یہاں مراد جو ہے نا وہ سجدے کے اعضاء ہیں، یعنی یہ سجدہ ہے، سر ہے، ہاتھ ہیں، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے۔ سجدے کے جو اعضاء ہیں یا جو نماز کے افعال ہیں یہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے، کسی کے سامنے ان کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ انہی میں نماز میں سب سے پہلے تو قیام ہے، یہ ہاتھ باندھ کے، یہ قیام ہے نماز کی، یہ کیفیت یہاں ہے، یہاں وہ چھوڑے مسئلہ، یہ ہے نماز کا قیام، یا یہ ہے نماز کا قیام۔ اب یہ نماز کا قیام یہ اختصاص ہے کس کے لیے؟ یہ خشوع، یہ عاجزی، یہ انکساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اس نوعیت کا قیام وہ خاص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ زندہ ہو یا موتا ہو، قبر ہو یا زندہ ہو، لوگوں کے بادشاہوں کے درمیان، بادشاہوں کے لیے سامنے فوٹو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مصاحب کوئی بجلی تو اس وقت تھی نہیں، کوئی پنکھا جلے ہوئے ہیں، جل رہے ہیں، اور کوئی سر جھکا کے کھڑے، اور قبروں کے پاس بھی اسی طرح کھڑے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے السعایہ میں بطور خاص اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ نماز کا جو قیام ہے وہ حائط کسی اور جگہ اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک، یہ حرام ہے، ممنوع ہے، کیونکہ یہ کیفیت قیام کی یہ عبادت ہے، یہ قیام کی کیفیت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح رکوع عبادت ہے، اس لیے کسی کا سلام کے وقت رکوع کی حد تک اس طرح جھک جانا یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ریاست میں یا اسی طرح یہ کیا ہے سندھ میں یہ بہت بری عادت ہے، سلام ہاتھ سے تو سلام سے کہتے نہیں، سائیں سلام، سر جھک جاتا ہے، اور ہاتھ جو ہے نا وہ ان کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں یا پاؤں پر ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے سائیں کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں یا پاؤں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ سلام یہ بھی حرام ہے۔ نہ وہ کرنے والے کو اس کا شعور ہے، اور جو کروانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چلو اچھی میری عزت آبرو ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اور سجدہ تو ہے ہی سجدہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سجدے کے جو ہے نا وہ سارے اعضاء وہ مراد ہیں، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس قسم کا انداز وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر، کہ جو ان میں سے کسی اور کی طرف کسی اور کو ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے، وہ کافر، وہ مشرک ہے اور وہ کافر۔ یہ دیکھیے نا سورۃ زمر میں 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، کس طرح ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور یہی آیت تقریباً تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ قرآن مجید میں دو اور جگہ پر ہے، اور کہیں یہاں کہا ہے مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ وہ فلاح پانے والے نہیں، کامیاب ہونے والے نہیں۔ فلاح کا جو مفہوم ہمارے ہاں آتا ہے نا، عربی کا فلاح وہ اس سے کہیں ولا اور ورا ہے۔ عربی کا فلاح جو اس میں جو بلاغت ہے، جو مفہوم ہے، وہ ہمارے ہاں فلاح کا معنی کامیابی، صرف یہی کامیابی مراد نہیں ہے، اس کا معنی بہت وسیع تر ہے، ہر لحاظ سے کامیابی، دنیاوی کی بھی اور آخرت کی۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ کفر و شرک کے دو سبب ہیں۔ کفر و شرک کے ایک ہے من کذب علی اللہ، اللہ پر تکذیب کرنے والا، اللہ پر جھوٹ بولنے والا، اور دوسرا یہ ہے اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والا۔ اور یہاں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا الیس فی جہنم مثوی لہم،
یہ نہیں کہا کہ کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، یعنی جو یہ دو عمل کرتے ہیں یا دونوں میں سے ایک کرتا ہے تو کیا ان کا یہ ٹھکانہ، یہ عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ الیس فی جہنم مثوی لہم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے، ضمیر نہیں استعمال کی، مثوی للکافرین کہا ہے، تاکہ یہ بتلا دیا جائے کہ یہ دونوں عمل وہ کیا ہے، باعث کفر ہے۔ اگر مثوی لہم ہوتا تو ان کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں تھا، ان کے اس عمل کا نتیجہ کفر نہ ہوتا، لیکن مثوی للکافرین جب کہہ دیا ہے تو یہ بتلاتا ہے کہ یہ عمل کس کا ہے، کافروں کا ہے۔ اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ پہلا عمل جو ہے نا وہ کیا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا، اور دوسرا ہے اللہ کی آیات کا جھوٹ بولنا۔ اللہ کی آیات جتنی بھی ہیں، اللہ کے احکام مراد ہیں، اللہ کے دیے ہوئے معجزات مراد ہیں، اور ان آیات میں سب سے بڑی آیت خود حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے بڑی آیت جو ہے نا وہ خود کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا، کیا مطلب کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے نا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کی آیات کا انکار، یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ اور اعتقاد کی کتابوں میں یعنی عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کا انکار وہ کفر ہوتا ہے۔ کفر یہ کس سے وابستہ ہے، رسول سے، رسول ہی سے امتیں بنتی ہیں، نبی سے ہی امتیں وجود میں آتی ہیں، نبی کے ماننے نہ ماننے سے امتیں وجود میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کا انکار وہ موجب کفر ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادات میں شریک کرنا یہ شرک ہے، اگرچہ کفر کا نتیجہ بھی شرک ہے، کیونکہ جب نبی کو نہیں مانا تو اللہ کی کامل معرفت بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا نا، جب نبی کو نہیں مانا، میں پہلے بتلا چکا ہوں، تو نبی کی بھی صحیح یعنی اللہ کی بھی معرفت صحیح حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی صحیح معرفت وہ کس سے حاصل ہوتی ہے، نبی کے ذریعے، ورنہ اللہ کو ماننے والے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مکے کے مشرک بھی تھے، پارسی بھی تھے، ہاں زرتشت کو آگ پرست بھی تھے، جو دو الہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن شرک بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا ہے، انہوں نے اپنی عقل کی وجہ سے مانا ہے، جس طرح حکماء یونان نے اللہ ذوالجلال کو مانا ہے لیکن شرک بھی کیا ہے۔ حکماء یونان ہے نا، ارسطو وغیرہ، تو انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ ملحد نہیں تھے، لیکن شرک کا وہ انہوں نے بھی اتنی عقل ہونے کے باوجود بھی وہ شرک سے نہیں نکلے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ عقل کی وجہ سے تو انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک سے بچتا ہے تو نبی کی تعلیم سے بچتا ہے، وہ نبی کی تعلیم سے بچتا ہے۔ تو خیر یہ باتیں ضمناً آ گئی اسی مفہوم میں کہ ان چیزوں میں سے جو بھی کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، وہ کیا ہے، وہ کافر ہے اور وہ مشرک ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گویا کہ انکار کرتا ہے، آپ کی دعوت کا، وہ اللہ کی آیات کی تکذیب بھی کرتا ہے اور اللہ پر جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے شرک اور کفر کی یہ تفریق کس لیے ہے؟ شرک کا تعلق اللہ سے ہے اور کفر کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ، مشرک کافر۔ والدلیل، اس پر دلیل کیا ہے جناب حضرت صاحب آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔
فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف کیا کہتا ہے، معبود بناتا ہے، الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے، مع اللہ الہا آخر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ ذوالجلال نے الہ کو مفرد ذکر کیا ہے، الہ کو کیا کیا ہے، مفرد ذکر کیا، جبکہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ کفار بھی کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ، یعنی اللہ کے علاوہ اکثر و بیشتر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو جمع کے صیغے سے اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرک پھر ایک معبود پہ کانے نہیں رہتا، وہ کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ وہ پھر ایک پر نہیں کانے رہتا، ایک پر کانے رہنا ہوتا تو رب السماوات والارض پر رہتا، لیکن جب وہاں کانے نہیں رہا، اب اس کی جناب تعریف سنی، بزرگی سنی، کرامات سنی، اور جناب ان کے جھوٹے سچے کہانیاں ان کے بارے میں سنی، تو پھر جناب اس کا معتقد ہو گیا، وہاں چڑھاوے شروع ہو گئے، پھر کسی اور کے سنے وہاں چلا گیا، کسی اور کے سنے وہاں چلا گیا۔ یہ ہے آلہہ، وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، کئی جگہ پر جا کے دستک دیتا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں یدعو مع اللہ الہا آخر، لیکن یہاں فرمایا ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ دوسرے زیادہ الہوں کی بات نہیں، ایک الہ کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی کافر۔ بات سمجھے نا؟ زیادہ الہوں کی عبادت کی جائے تب ہی کفر لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی ایک الہ کی بھی، ایک کو بھی الہ مانا جائے تب بھی کیا ہے، وہ کافر ہے۔ زیادہ کو معبود ماننا یہی کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک الہ، ایک کو اللہ کے علاوہ الہ ماننا یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ فرمایا الہنا لا برہان لہ، اور ان کے پاس اس کے الہ ہونے کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ بھائی دلیل تو یہ ہے کہ وہ خالق ہوں، دلیل تو وہ ہے کہ وہ یحیی و یمیت ہوں، دلیل تو وہ ہے کہ وہ رازق ہوں، حالانکہ وہ خود کیا ہے، وہ خود رزق کھانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم صدیقہ کے علاوہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے اور عیسائیوں کی تردید جہاں جہاں کی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جو کھانا کھانے والا ہے وہ معبود نہیں ہے، گویا خود محتاج ہے، جب بھوک لگتی ہے وہ خود محتاجگی محسوس کرتا ہے، جب وہ خود محتاج ہے تو وہ دوسرے کا احتیاج کس طرح دور کر سکتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے نتیجے میں پھر جو چیزیں ہیں ان سے بھی وہ دو چار ہوتے تھے۔ مشکلات القرآن میں علامہ عز بن عبد السلام نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فرعون اس طرح ہوشیار اور چالاک تھا کہ یہ روٹی بہت کم کھاتا تھا، بلکہ اکثر و بیشتر اپنی غذا جو ہے نا وہ انڈوں پر رکھتا تھا تاکہ فضلہ نہ بنے، بار بار واش روم میں نہ جانا پڑے، اور اس کو ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ میں تو معبود ہوں اور میرا ہاتھ کہاں لگ رہا ہے، میرے ہاتھ کس غلاظت میں لگ رہے ہیں۔ اس شرمندگی سے بچنے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ انڈوں پر گزارا کرتا تھا اکثر و بیشتر، باقی انواع و اقسام کے کھانے کم کھاتا تھا تاکہ غذائیت پوری رہے اور فضلہ نہ بنے، کیونکہ فضلہ بننے کے لیے تو چاہیے کیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ثقیل چیز، اسی لیے کہتے ہیں نا آٹا وہ کھائیں جو چھنا ہوا نہ ہو، ڈاکٹر حکما یہی کہتے ہیں نا آٹا وہ کھائیں جو چھنا ہوا نہ ہو، اس کی بھوسی اس میں ہو تاکہ قبض کا علاج ہوتا رہے، سمجھے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ریشے والی چیز جو کھائی جائے گی اس سے فضلہ بنے گا،
یہ پھل جو کہتے ہیں نا کھائیں، اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ اس میں ریشہ زیادہ ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ریشہ بھی ہوتا ہے اور پیٹ کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ تو خیر یہ اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن میں ذکر کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا برہان لہ بہ، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تو خود محتاج محض ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اور قیامت کے دن مختلف مراحل ہوں گے، میدان محشر میں مختلف مراحل ہوں گے، اور ایک مرحلہ وہ بھی ہے جہاں سورۃ اعراف میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے اَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے جو دوسرے تھے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، نظر و منت مانتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ آپ کو اس مشکل گھڑی سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ تو قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، قالوا ضلوا، ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہمیں تو ہمارا تو بڑا مان تھا، ان سے امیدیں وابستہ تھیں کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، لیکن آج نظر ہی نہیں آتے، دور دور تک نظر اٹھا کے دیکھیں گے لیکن نظر نہیں آتے۔ جہنم میں پڑے ہوئے جنتیوں کو دیکھ لیں گے دور سے، سمجھ گیا نا، جہنم میں پڑے ہوئے جنتیوں کو دیکھ لیں گے، اور تبھی تو سورۃ اعراف میں ہے نا، یہ جہنمی کہیں گے اہل جنت سے کچھ ہمیں بھی کھانے کو دے دو، یا کوئی پانی کا گھونٹ ہی بھیج دو۔ وہ اتنی دور سے جنت کو دیکھیں گے، جس کو اللہ ذوالجلال یہ آنکھ کو اتنا مضبوط بنا دے گا، جنت میں پڑے ہوئے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا سزا بھگت رہے ہیں، اور جہنمی جو ہے وہ اہل جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اتنی قوت آنکھ کو دے دینے کے باوجود بھی یہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے ضلوا عنا، آج نظر نہیں آتے، کہیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں، دور دور تک اپنے نظر گھما کے دیکھ لی، اور پھر کیا گئے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر فلاں نہیں، اور اس وقت یہ اقرار کریں گے ہم واقعی کافر تھے، ہم واقعی انبیاء کی تعلیم کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ان الذین تدعون من دون اللہ اموات غیر احیاء، یہ دلیل ہے۔ بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تمہارا معبود مرتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، سب کچھ، ہر چیز سے وہ دو چار ہوتا ہے، اور تو اور سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بیماری سے دو چار نہیں ہوئے؟ ان پر تکالیف نہیں آئیں؟ وہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر نہیں فرمایا؟ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدیہ، یہ نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ سب چیزیں بتلاتی۔ جب اللہ کے رسول کی یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر کسی اور کی کیا ہوگی؟ یہ کھلی بات، یہ دلیل ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے اور سمجھ دے۔ تو اللہ فرماتے، یہ مصنف فرماتے ہیں ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی پکارتے ہیں وہ کافر۔ ہم نے جو کہا ہے نا اوپر فَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ کافر کہا ہے۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ۔ دوسری بات کہتے ہیں وہ فی الحدیث ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کیا ہے؟ پکارنا کیا ہے؟ دعا عبادت کی کیا ہے؟ مغز۔ اور یہ حدیث مختلف الفاظ سے آئی ہے، کہیں تو یہ الفاظ ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، اور کہیں یہ دعا الفاظ بھی ہیں لیس شیئا اکرم علی اللہ من الدعاء، اور کہیں یہ لفظ بھی ہیں اشرف العبادت الدعاء۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، گویا کہ دعا پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔
جب پکارنا عبادت ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہوا۔ جب دعا پکارنا کیا ہے، مانگنا کیا ہے، یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچی بات یہی ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ رب العزت کو سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث تو نہیں ہے، قول ہے صوفیوں کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ حدیث نہیں ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، لیکن مانن اگر غور کیا جائے تو بات یہی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی، اپنی مجبوریاں، اپنی غفلتیں، اپنی کاہلی، یہ سب جب انسان محسوس کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو، کہ اللہ تعالیٰ ان نقائص سے کیا ہے، مبرہ ہے۔ حضرت علی کا بھی قول ہے نا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے تو اللہ کو اس لیے پہچانا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، پلاننگ اور ہوتی ہے، منصوبہ اور ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر جگہ پر علی جانے، یا علی مدد، جب بھی ہو تو یہ کیا کہتے ہیں، علی جانے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے جملے، ایسی باتیں کہ جو تعویل میں یہ لوگ کام لے لیتے ہیں۔ آج ہی آتے ہوئے نقشے میں لکھا ہوا تھا کعبہ علی کا جنت حسین کی، کعبہ علی کا جنت حسین کی۔ اب اگر یہ بات پوچھے تو کہیں گے حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا فرمایا ہے جناب؟ پتہ نہیں کس کا، پٹواری کا تھا کہ تحصیلدار کا تھا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ 12 رکشہ چلا رہا تھا، چلانے والا کوئی آپ جیسا ساتھی تھا، انسان ہی تھا نا وہ۔ لکھا ہوا تھا کہ کعبہ علی کا اور جنت حسین کی۔ اور جنت حسین کی کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ سردار ہیں جناب نوجوانوں کے جنت کے۔ یعنی شیطان ایسے کلمے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، حرمت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کی گمراہیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یا الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت جو ہے، دعا کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو جب اللہ کو پکارنا کیا ہے، عبادت ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ کیا ہے، اس کی عبادت ہے، اور یہ شرک۔ سمجھے نا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو سراپا محتاج ہوں، سراپا محتاج ہوں، یہ جتنے ڈیرے چلتے ہیں پیروں کے، وہ یہ مریدوں کی چندوں سے چلتے ہیں، مریدوں کے چندوں سے چلتے ہیں۔ مرید چندہ نہ دیں تو ان کے ڈیروں پر کوئی چیز نہ آئے، کوئی آدمی نہ آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ نانو نرزقکم وایاہ، انہ کیسے ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منہم من رزق، میرا کوئی نہیں کہ لا کے رزق دے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو انسان خود اپنے آپ کی حیثیت سمجھ لے، اللہ نے بھی فرمایا نا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، سب محتاج، سب فقیر اور سب محتاج۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے جو حافظ ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے
کہ انا المقدی کان کذالک کان ابی و جدی، اے اللہ میں تیرا بقاری، میں تیرا منگتا، میں تیرا سائل، میں ہی نہیں میرا باپ بھی میرا دادا بھی، گویا جدی پشتی ہم تیرے منگتے ہیں، ہیں ہم گویا جدی پشتی تیرے کیا ہیں، تیرے بھکاری ہیں، تیرے منگتے ہیں۔ تو یہ مانگنا اللہ ذوالجلال کو پسند، مانگنا اللہ ذوالجلال کو پسند۔ ایک روایت میں ہے، لیکن وہ روایت ہے ضعیف، المتناہیہ میں غالباً ذکر کیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی بیماری کے موقع پر جو عاجزی اور انکساری سے دعا ہوتی ہے نا، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ابھی اس کو بیمار رہنے دو، کیونکہ یہ جس الہا اور عاجزی سے مجھ کو پکارتا ہے، یہ صحت میں نہیں پکارے گا، ہاں یہ اس کی الہا اور اس کی یہ پکار مجھے بڑی پسند ہے، لیکن روایت یہ ضعیف ہے، بات لیکن مانن اگر دیکھا جائے تو بات یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، بے کسی، اپنی فقیری، اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا، یہ سب سے بڑی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام تر علو مرتبت کے آپ کیا فرماتے تھے کہ انما آکل کما یاکل العبد انما اجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، مالکوں کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر کبیر کہتے ہیں، اور دلیل اس پر قرآن مجید کے قول یہ بھی ہے، وقولہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، یہاں بھی کیا ہے، استجب لکم، میں ان کی جواب کا، ان کی دعا کا جواب، لیکن یہاں کیا ہے، فاستجیبوا لی، یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے، میں تمہاری مانوں اور تم میری مانو ہی نہ، بات سمجھے یا نہیں، میں تو تمہاری مانوں اور تم میری نہیں، تم پہلے مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات قبول کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، پھر پکارو، پھر دیکھو میں تمہاری سنتا ہوں یا نہیں سنتا، یعنی استجب، قبول کرو، اور یہ قبول یعنی دعا کا معاملہ یک طرفہ، جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم فاذکرونی اذکرکم، معاملہ دو طرفہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، من احب لقاء اللہ احب اللہ، یہ معاملہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، محبوب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ عاشق کہنا چاہیے کہ نامراد، عاشق نامراد، وہ اس کے پیچھے سر دھنتا ہے، سب کچھ خرچہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے بھی کوئی اور ہے، میرے پیچھے بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مٹی ہے نا، یہ مٹی کے پیچھے فریفتہ ہو رہی ہے، یہ مٹی پہ مری جا رہی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ مٹی پر مری جا رہی ہے، اور اس مٹی کو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور سے جڑنا چاہیے، مٹی سے نہیں جڑنا چاہیے، سمجھے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مٹی اپنی طرح مرنے والے پر فریفتہ ہوئی ہے اور مر رہی ہے،
اس سے وابستہ رہو، اس سے کے لیے مر مٹو جو حی لا یموت ہے، جو حی لا یموت ہے، اس کے ساتھ ربط رکھ، اس کے ساتھ تعلق رکھ۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم میری بات کو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے۔ یہاں ادعونی کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ آخر میں عبادتی سے، کہ یہ پکارنا عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب پہلے کیا کہا ہے؟ ادعونی، اور پھر کیا کہا ہے کہ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، گویا جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں۔ یہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، مجھ سے نہیں مانگتے۔ بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ کل ایک اخبار کا کالم میں نے پڑھا، نوائے وقت کا، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، انسان کہاں تک گمراہی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں بتلایا، تبلیغی جماعت کے تھے، کہ انہوں نے جنت کا نقشہ کھینچا، جنت کے انعامات، جنت کی اللہ تعالیٰ نے جو بہاریں ہیں وہ بیان فرمائی۔ تو ایک جس کا دماغ خراب تھا، وہ مولوی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے گیا۔ او حضرت صاحب، میرے ہاں آ کے آپ چائے نوش فرمائیں۔ چلے گئے، ان کو جا کے اپنا سارا گھر، اس کی ذبائش، اس کی آرائش اور اس کی ہریالی اور اس کے اندر مغال و متاع وہ دکھلا کے کہنے لگا، حضرت صاحب یہ جو باتیں آپ ہمیں سناتے اور بتلاتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو میرے گھر میں نہیں ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں ہمارے سامنے بیان نہ کیا کریں، ان کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں یاد دے دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان کس حد تک ایک اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا کس طرح انکار کرنے والا ہے، کس حد تک ہماری گمراہییں پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ فرعون کا ساتھی جس نے جنت دوزخ کہتے تھے بنائی تھی، جنت بنائی تھی، شداد، اللہ اکبر، وہ اپنی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا، اپنے باغ میں پہنچ ہی نہیں سکا۔ سورۃ کہف میں بھی ایک باغ والے کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہی ہے نا۔ وہ صبح اپنے باغ کو دیکھتا ہوا ہی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا۔ اس بے وقوف کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے میں جب جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا، میرے ہاتھ خالی ہوں گے، یہ باغ و بہار مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ یہ ہے انتہا ہماری بے دینی کی اور دین سے لا تعلقی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کی وجہ سے، یہ مسجدوں کے ساتھ، منبر و محراب کے ساتھ وابستہ رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ مستقبل میں بھی ان گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ اب دعا کو کس کے مقابلے میں کہا ہے؟ عبادت کو، گویا پکارنا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، استدلال کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ۔ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و رسوا کر کے ہو کے یہ عنقریب کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ سین کا لفظ ایک ہوتا ہے صوفہ، ایک ہوتا ہے سین صوفہ، صوفہ ہوتا ہے، صوفہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی مفردات میں بھی لکھا ہے کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے، تاخیر کچھ ہوتی ہے، مراد ہوتی ہے۔ اور جو سین ہے نا، جس لفظ پر آئے اس میں قرب زمانی مراد ہوتی ہے۔
اس میں قریب، ان قریب، جلدی ہی، معنی اگرچہ دونوں کا ان قریب کرتے ہیں، لیکن سوفا میں وہ مستقبل کی تاخیر کچھ مراد ہوتی ہے، لیکن سین میں سیکونو، سیکونو ان قریب ہوگا، سوفا یکونو دونوں میں فرق ہے۔ سیکونو اور سوفا یکونو دونوں میں کیا ہے یہ فرق کہ سوفا میں تو کیا ہے مستقبل میں تاخیر، سیکونو ان قریب جلدی ہی، تو یہاں بھی سیدخلون جہنم داخرین ان قریب یہاں سین ہے، سوفا نہیں ہے، تو جہنم تو ملے گی او قیامت کے دن، لیکن اس کا آغاز کب سے ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد قبر سے۔ یہ سوفا سین اس لیے ہے کہ اس کا مرنے کے بعد حساب کتاب جنت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ کیا ہے، یا جنت کا ایک محل ہے، جنت کا ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے، یا جہنم کا کیا ہے یہ ایک گڑھا ہے، مرتے ہی پتہ چل جائے گا، جس طرح کہ فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ صبح و شام ان پر جہنم پیش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، سیدخلون جہنم داخلین۔ تو یہ ہے کہتے ہیں دلیل کس کی؟ اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ آگے ہے فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْخَوْفِ، خوف کی دلیل کیا ہے؟ وہ اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، بلکہ کن سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو تبھی ہوتا ہے، سمجھے یہ بات، ایک خوف طبعی اور فطری ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے جس میں وہ اپنا نقصان محسوس کرتا ہے اس سے خوف محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اژدہا بنا ان کا اپنا عصا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا نا، ڈرے نا، خوف تو کھایا انہوں نے، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے خود کہتے ہیں انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ خوف تو یہاں بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ایک ہے یہ فطری خوف، ایک ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کثیر تعداد میں ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، ایک فطری خوف ہے کہ یار وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اسلحہ میں زیادہ ہے۔ لیکن ایک خوف وہ ہے جو فطری نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب ہوتا ہے کہ اگر ان کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیف پہنچے گی، اگر ان کے ساتھ ان کی توہین کی تو ہمارا نقصان ہوگا، تو پھر ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ جس طرح کہ یہ قبروں والوں کے پاس ہے کہ جناب یہاں جو درخت ہے اگر اس کی کوئی ٹہنی توڑی انسان کا نقصان ہوگا، یہ خوف ہے نا، نفع نقصان دینے والا، بیمار کرنے والا، موت دینے والا وہ کون ہے؟ یہ وہ فطری خوف نہیں ہے، یہ نادیدہ خوف ہے، اور یہ خوف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، علی الاطلاق خوف نہیں۔ اس لیے میں نے تو جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَادْعُوا، اللہ تعالیٰ نے کیا جیسے ہے کیا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ہے خوف
کہ اللہ کو پکارو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ اس آیت سے استدلال زیادہ اوقع ہے، یعنی زیادہ انسب ہے اس آیت کے مقابلے جو حضرت مصنف نے ذکر کی، کیونکہ اس آیت میں تو طبعی خوف بھی شامل ہے، اس آیت میں طبعی اور فطری خوف جو ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن دوسری جگہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ہے وہ خوف جو اللہ ذوالجلال کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں 2-3 سال 4 سال ہو جائیں، بلکہ کئی دفعہ یہ واقعات ہوئے، یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ کیا ہے سانگلا ہل، وہ درخت کو گرایا تھا ٹالی، ہاں، جو کہتے تھے کہ ہو اگر اس کو توڑا تو جناب اس کا نقصان کیا تو سائیں ہوری مار دیں گے۔ اسی طرح وہ جھانگ کے قریب ایک جگہ تھی، قبر تھی، ہاں وہاں بھی وہ ہمارا ایک فقیر چلا گیا، ہاں وہ کہنے لگا کہ جناب جہاں چادر کو آگ لگا کے دکھاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، آگ لگ بھی گئی، آگ لگ بھی گئی۔ اب اندازہ کریں کیا فرق ہے، انہوں نے کہا جی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، آؤ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد کیا کہنے لگے، محمد کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے منہ مانگا، مطالبہ کیا کہ چادر کو آگ لگ جائے، ہاں تو اس نے اللہ سے دعا کی، آگ لگ گئی۔ وہاں بھی آپ نے سنا کیا، جادو دے اثر نہ لائی، جادو کے بس ٹھیک رہنے دے، جادو کے اثر سے لگائی، یعنی بات جو وہاں تھی وہی آئی یہاں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوف یہی ہے، میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا قصہ حضرت شیخ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے، ان کے سوانے میں ہے، تو ایک قبرستان میں وہاں ایک ان کا پیر بھی دفن تھا، اور اس کے ارد گرد جو درخت تھے بڑے جناب لہلہا رہے تھے، تو شیخ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنی اونٹنی اس کو نیچے اترے اور نماز پڑھنی چاہیے عصر کی، وہ کہنے لگے او مولوی صاحب بچ جائیں، اپنی اونٹنی نو سنبھال لے جدے ماری نہ جاوے، اے سائیں ہوراں دی رکھے، اے حضرت صاحب دی رکھے، اپنی اونٹنی نو بچا لا۔ انہوں نے سنی انسنی کی، نماز پڑھی، کیا دیکھتے ہیں اونٹنی مری پڑی ہے، اونٹنی گری پڑی ہے۔ وہ کہنے لگے مولوی تینوں آکھیا نہیں سی بھئی یہ حضرت صاحب دی رکھ ہے تو نہ باز آئے ہوں لیلا نتیجہ۔ آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لیا جوتا اتار اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے، اور ساتھ وہ اونٹنی کو مارنے لگے، لا حول ولا قوت الا، مار رہے ہیں، ابھی 5-7 ہی جوتے پڑے، وہ اونٹنی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے وہ لکھوں کی آلہ مولوی، وہ تے بہت بڑا پیر ہے، وہ تے مری ہوئی اونٹنی نو زندہ کر کے لے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ خوف۔ ویسے اندھیرے میں بھی تو ہم خوف کھاتے ہیں نا، کوئی کتا آ جاتا ہے اس سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں نا، تو یہ خوف مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خوف مراد ہے جو کسی کی عظمت کو یا کسی کو نقصان دہندہ سمجھ کے اس کے بارے میں خوف یا ڈر کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے مومن اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَدَلِيلُ الْخَوْفِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے الرجا، کہ رجا یہ بھی اللہ رب العزت کی کیا ہے، عبادت ہے۔
تو اس رجا کے بارے میں ہم آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔